شاعری اور ڈرامے میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، کلائمیکس اور اینٹی کلائمیکس۔ جب جاپان نے منچوریا پر حملہ کیا تو اس وقت کی اقوام متحدہ، جو لیگ آف نیشنز کہلاتی تھی، نے جنیوا میں جاپان سے نمٹنے کے لیے ایک خصوصی اجلاس منعقد کیا۔ اس لیگ کے اسپیکر نے بہت تیز آواز میں کہا، حضرات، ہم نے جاپان کی طرف سے ننگی جارحیت کے خلاف ایک سخت قرارداد منظور کی، مگر جاپان نے اس پر کوئی کان نہیں دھرا ہے۔ ہم نے جاپان کو بارہا وارننگ دینے کے بعد اس کے وحشیانہ حملے کے خلاف ایک اور سخت قرارداد منظور کی، مگر جاپان پر چکنے گڑھے کی طرح کوئی اثر نہ ہوا۔ حضرات، اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسپیکر نے توقف کے بعد پھر کہا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کے بعد اسپیکر نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ہمیں سخت الفاظ پر مشتمل ایک اور قرارداد پاس کرنی چاہیے۔ اس انداز کو اینٹی کلائمیکس کہا جا سکتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ بوسنیا کے حوالے سے اسلامی کانفرنس کی کارکردگی بھی اینٹی کلائمیکس ہے۔ اسلامی ممالک کی تنظیم، جو اس دعوے کی بنا پر 1969 میں مراکش کے شہر رباط میں قائم کی گئی تھی کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے حقوق کی پاسداری کے لیے عملاً جنگ لڑے گی، اب یہ تنظیم مسلمانوں کے حقوق کے لیے لفظوں کی جنگ بھی بمشکل لڑتی ہے۔ جب اپریل 1992 میں سربیا نے بوسنیا میں وحشیانہ جارحیت کا ارتکاب کیا تو یہ تنظیم منہ میں گھونگھڑیاں ڈالے خاموش رہی۔ بوسنیا، جو اسلامی کانفرنس کی تنظیم کا ایک رکن ملک ہے، اس کے لیے اس تنظیم نے کوئی ٹھوس اور عملی کام نہیں کیا ہے۔ جون 1992 میں اس تنظیم نے وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس انقرہ میں بلا کر اور ایک رابطہ گروپ تشکیل دے کر اپنا فرض چکانے کی بھونڈی کوشش کی۔ پھر دسمبر 1992 میں جدہ میں ایک اور کانفرنس کی میز سجائی گئی، جس میں یورپی برادری اور اقوام متحدہ کے ثالث بھی موجود تھے۔ اس کانفرنس یا میٹنگ میں OIC نے یہ الٹیمیٹم دیا کہ اگر 40 روز کے اندر اندر اقوام متحدہ اور یورپی برادری نے بوسنیا پر عائد اسلحی پابندیاں نہ اٹھائیں تو پھر مسلم ممالک اپنے طور پر بوسنیا میں اسلحہ بھیجنے کی کوشش کریں گے تاکہ اہل بوسنیا اپنے بنیادی دفاعی حق کو استعمال کر سکیں۔ مگر اس میٹنگ میں موجود دونوں عیسائی ثالثوں نے اس الٹیمیٹم کو مسترد کر دیا۔ یہ الٹیمیٹم 11 جنوری کو ختم ہونا تھا۔ 40 دن کے اس عرصے میں OIC نے اپنے اس الٹیمیٹم پر عمل درآمد کے لیے کچھ نہ کیا۔ البتہ 15 جنوری سن 1993 کو سینیگال کے دارالحکومت میں ایک اور کانفرنس کر کے محض یہ مطالبہ دہرا دیا کہ اسلحی پابندیاں ختم کی جائیں۔ ایسے مطالبات تو دنیا بھر میں دہرائے گئے ہیں، مگر مطالبات سے کیا بنتا ہے؟ ہر فرد مغرب کو اس کی بے عملی اور مذہبی تعصب کی بنا پر بجا طور پر کوستا ہے، مگر یہ بات بھی غور طلب ہے کہ مسلم ممالک نے اس ضمن میں کیا کردار ادا کیا ہے۔ مغربی دنیا تو اپنے مذہبی تعصب کے سبب بوسنیا کے مسلمانوں کے قتل عام کے لیے سربوں کی کسی نہ کسی صورت میں مددگار و معاون ہے ہی، مگر مسلم دنیا اور خصوصاً اسلامی کانفرنس کی تنظیم، جس کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے رکن ملک کی درخواست پر اس کی مدد کرے، اور بوسنیا کی جانب سے طلب کی جانے والی امداد، جو اقوام متحدہ اور خود OIC کے چارٹر اور فریم ورک کے عین مطابق ہے، دراصل بوسنیا کے برے وقت میں اہل بوسنیا کو تنہا چھوڑنے اور انہیں بے یار و مددگار کرنے میں خود اس تنظیم کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ دسمبر سن 92 میں روزنامہ ٹائمز لندن نے اپنے اداریے میں بجا طور پر مسلم دنیا کی جانب سے بوسنیا کے بے یار و مددگار مسلمانوں کو بچانے میں ناکامی پر سخت سست کہا تھا۔ مغربی ذرائع ابلاغ نے مسلم دنیا کی بے عملی اور عدم تشویش کو تند خوئی سے بیان کیا ہے۔ عرب ممالک نے تیل کے ہتھیار کو 1973 میں اس وقت استعمال کیا تھا جب عرب ممالک کے مفادات خطرے میں تھے۔ کیا بوسنیا کی کیفیت سے انہیں کوئی اندازہ نہیں ہوتا؟ یہاں یہ سوال بجا طور پر پیدا ہوتا ہے کہ کیا عرب قوم پرستی بوسنیائی مسلمانوں سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے؟ مسلمان حکمرانوں کی تو یہ حالت ہے کہ وہ دولت لوٹانے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور اپنی نمود و نمائش کے لیے وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، مگر بوسنیا کے مظلوم مسلمان ان کی دولت سے پھر بھی محروم رہتے ہیں۔ برونائی کے مسلم حکمران نے قبرص میں دولت مشترکہ کی کانفرنس کے موقع پر ایک 5 اسٹار ہوٹل میں 1,70,000 امریکی ڈالر محض ٹپ کے طور پر ادا کیے، مگر بوسنیا کے ہزاروں بھوکے مسلمان اناج کے ایک ایک دانے کو ترس رہے ہیں۔
کتنے افسوس کا مقام ہے کہ بوسنیا کے مسلمانوں کو موصول ہونے والے کسی بھی سب سے بڑے انفرادی عطیے میں کسی مسلمان کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک یہودی کا نام اس فہرست میں آتا ہے۔ ہنگری کے اس ارب پتی یہودی جارج سوربس نے اپنے 1 بلین نفع میں سے محض ایک دن کے اندر $50 ملین کا عطیہ بوسنیا کے مسلمانوں کے لیے دیا۔ یہ یہودی نازی دور کے کیمپوں میں رہ چکا تھا، اسے ان کیمپوں کا احساس تھا، اور جب اسے یہ پتا چلا کہ بوسنیا میں قائم کیمپ نازی کیمپوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں، تو اس نے مذکورہ خطیر رقم مسلمانوں کے حوالے کر دی۔ اس کی اس رقم سے اہل سرائیو کو سخت ترین حالات میں پانی اور دیگر اشیاء ضروریہ فراہم کی جاتی رہیں۔ اپریل سن 93 میں کراچی میں مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ کی ایک کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں مسلم دنیا کی جانب سے بوسنیا کے نام نہاد محفوظ علاقوں کے دفاع کے لیے اقوام متحدہ اور یورپی برادری کی اپیل پر فوجی دستے بھیجنے کی منظوری دی گئی، مگر آج تک یہ فوجی دستے وہاں نہیں بھیجے گئے۔ اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے ایک رکن ملک انڈونیشیا نے تو اپنے فوجی بھیجنے تک سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہماری پہلی ترجیح کمبوڈیا ہے، اور یہ کہ کراچی میں منعقدہ کانفرنس میں اہل بوسنیا سے اظہار یکجہتی کا لازماً یہ مطلب نہیں لیا جانا چاہیے کہ ہم وہاں اپنے فوجی بھی بھیجیں گے۔